ملکہ صاحبہ 2.5 سال آپ کی گورنمنٹ پورے ہو چکے ہیں، لیکن 2.5 سال کے بعد جو اس وقت سکور شیٹ آتی ہے مختلف چیزوں کے حوالے سے، روزمرہ کی چیزوں سے، اس میں 30%، 40%، 50%، کچھ چیزوں کے اندر تو 90، 98% جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے، کچھ چیزوں کی پرائسز ڈبل ہو چکی ہیں۔ اس 2.5 سال کے بعد آپ عوام کو کیا کہیں گی کہ کتنی تبدیلی آئی ہے پاکستانی عوام کے لیے؟ جی دیکھیں منصور، میں نے آپ کی پوری گفتگو تو نہیں سنی ہے، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جس منشور کے تحت پاکستان کی عوام نے ہمیں الیکٹ کیا تھا، اس منشور کے اوپر پورے اتر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سارے بڑے پروجیکٹس کا اجرا ہے وہ پاکستان کی سب سے غریب عوام کے لیے مختص ہے، چاہے وہ پاکستان کا نیا ہاؤسنگ پروگرام ہو، احساس پروگرام ہو، پاکستان کے اندر ادارہ جاتی ریفارمز ہوں، پاکستان کے اندر آئی پی پیز کے کانٹریکٹس کی ری نیگوسیشن ہو، پاکستان کے اندر پاکستان کے جو معیشت کے اشارے ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہو، یہ سارا ایک پاکستان تحریک انصاف کا لانگ ٹرم ریفارم ایجنڈا تھا، اور ہم اس کے مطابق پاکستان کی عوام کی جو خواہشات ہیں اس کے اوپر پورے اتر رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی پاکستان کے اندر افراط زر جو ہے، ہم اس کا بالکل اعتراف کرتے ہیں کہ کچھ ایسی پرائسز ہیں، اسپیشلی جو فوڈ پرائسز ہیں اس کے اندر انفلیشن ہے، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی اب بتدریج کمی آئی ہے۔ اگر آپ لوگ کمپیئر کریں ساؤتھ ایشیا کے ساتھ، اس کے اندر پاکستان کے اندر انفلیشن کم ہے۔ ابھی حالیہ وزیر اعظم نے ایک سمری ریجیکٹ کی پیٹرولیم کی پرائسز کے اندر، بیکاز عوام کے اوپر ہم ایکسٹرا پریشر نہیں ڈالنا چاہتے، تو ہم جو کر سکتے ہیں اپنے کرنٹ اکنامک سیناریو کے اندر ہم کر رہے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کو پوری دنیا کو ایک وبا لاحق ہے، اس وبا کی وجہ سے دنیا بھر کی جو معیشت ہے وہ اپنے گھٹنوں پہ آ گئی۔ ایک ہی ملک ہے اس خطے کے اندر، اور اس کی پذیرائی بھی ہوئی ہے، جس نے پاکستان کی معیشت کو بھی سنبھالا، پاکستان کی عوام کی جان کی بھی حفاظت کی اور ان کے مال کی حفاظت کی، اور اس کے اندر پاکستان کے علاوہ ڈفرینٹ عالمی ادارے ہیں ملک سے باہر جنہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ پاکستان ایک ایسی ملکہ صاحبہ یہ جو مرغی ہوتی ہے نا، مرغی کا گوشت، یہ تو ایک بنیادی چیز ہے جس نے ہر گھر میں پکنا ہے، لوگوں نے کھانا ہے، اس میں تو کوئی نہ اس کے اندر نون لیگ کا کوئی عمل دخل ہے، نہ پچھلی حکومتوں کا کوئی عمل دخل ہے، کسی چیز کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آپ کو 160 روپے فی کلو کے حساب سے یہ ریٹ ملا تھا جب آپ لوگوں نے گورنمنٹ سنبھالی تھی، آج یہ 316 روپے ہے، اور میری کل پولٹری والوں سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی 316 ابھی کم ہے، آپ آنے والے ہفتوں میں دیکھیے گا یہ ابھی بہت اوپر جانے لگی ہے۔ یہ پاکستان کی بلند ترین سطح پر یہ چکن کا ریٹ جو ہے، مرغی کے گوشت کا ریٹ جو ہے وہ جانے لگا۔ اس کا کسی اور کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں نہ کسی گورنمنٹ کا قصور ہے، نہ کرونا کا قصور ہے، کسی اور چیز کا قصور نہیں سوائے آپ کی گورنمنٹ کے۔ آپ مجھے بتائیے اس کا کیا جواز ہے؟ نہیں دیکھیے منصور، یہ آپ کا یک طرفہ ویو ہے، آپ کا استحقاق ہے، آپ اینکر ہیں، آپ کسی ایشو کا عوامی ایشو کو اٹھا کر اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ دیکھیے میں وضاحت پیش کرتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یا منتخب وزیر اعظم کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ عوام کے اوپر افراط زر کا یا فوڈ انفلیشن کا کیا امپیکٹ ہے، اور ہم ہر ممکن کوشش کریں۔ آپ یقین مانیے کہ وزیر اعظم ہر ہفتے اور کچھ دن بعد اس کے اوپر ایک میٹنگ کنڈکٹ کرتے ہیں جس کے اوپر عوام سے فوڈ انفلیشن کا پریشر ہم ہٹانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات آپ نے کی کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اگر آپ فوڈ انفلیشن کو صرف اس کی چھوٹی سی کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں اور اس کے بڑا سینیریو نہ سمجھیں، اور یہ عوام کو سمجھانا مشکل ہے، لیکن آپ ایک پڑھے لکھے اینکر ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جو انفلیشن ہے وہ کس کی وجہ سے کاز ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر کس قسم کا قرضوں کا پریشر تھا جب ہم حکومت میں۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ پرانی باتیں نہ کیجیے منصور، پرانی نہیں آپ کریں باتیں ملکہ صاحبہ، آپ کریں، آپ کو پورا رائٹ ہے، اس لیے کیونکہ ہم بھی پرانی چیزوں کے ساتھ ہی کمپیئر کر رہے ہیں، تو آپ بالکل کیجئے، یو آر ایبسولوٹلی فری ٹو کمپیئر اینی تھنگ۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جو پرانی حکومت تھی اس کی معیشت کے اشارے اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، ہر اشارے کو دیکھیں، اگر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کیا تھے، پاکستان کے کس قسم کا قرضہ تھا، اور کس قسم کے قرضے کی پیمنٹس ہم ڈالرز کے اندر کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے روپی کے اوپر پریشر تھا۔ پاکستان کے روپی کے اوپر آ کے ہم نے وہ پریشر ہٹایا، ہم نے زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھایا، ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھایا، امپورٹس کو کم کیا۔ اگر آپ اس پوری اکنامک پکچر کو دیکھیں، معیشت کی پکچر کو دیکھیں، تو آگے کی صورتحال انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہوگی۔ اگلے 2.5 سال، ٹھیک ہے، آپ آگے پوائنٹ ہوئے، اگلے 2.5 سال جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو۔ ہنا صاحبہ، یہ مارجن وہ ملکہ صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ تو آپ ہمیں دیں نا، کہ جس کسی صورتحال سے ہمیں ملا تھا ہم نے اسے بہت بہتر کر دیا، 2.5 سال میں بہت بہتر کر دیا، اگلے 2.5 سال پچھلے 2.5 سال سے بہت بہتر ہوں گے۔ منصور، آپ نے
شروع میں سٹارٹ کیا کہ نیا پاکستان جو ہے نظر نہیں آ رہا, اور جو چیزیں آپ نے بتائی, جتنے وعدے گنوائے وہ وعدے ایکچولی پورے نہیں ہوئے, لیکن کچھ چیزوں میں مجھے لگتا ہے کہ نیا پاکستان, یا جسے کہتے ہیں نا, لوگوں میں چینج ضرور آیا ہے. اگر ہم ابھی دیکھیں بائی الیکشنز کا رزلٹ جو ریسنٹ آیا ہے, تو اس سے لگ رہا ہے کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس دے دیا ہے. ابھی سٹارٹنگ آف دا بائی الیکشنز آپ نے سندھ دیکھا, ابھی بلوچستان دیکھا, اور آگے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پنجاب کے جو بائی الیکشنز ہوئیں گے, اس میں آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا کہ یہ مہنگائی, نالائق حکومت, کٹ پتلی حکومت, پیپل ہیو سٹارٹڈ ریئلائزنگ کہ اتنی مہنگائی یہ چیز, اور جو وعدے جتنے بھی انہوں نے کیے وہ وعدے سچے نہیں تھے. تو 2.5 سال کے اندر شکر ہے کہ لوگوں نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ یہ حکومت کے سارے وعدے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ جیسے جو لوگ کہتے تھے کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ جو ہے وہ فیل ہو گیا, وہ خود دیکھ لے کہ بائی الیکشن میں پی ڈی ایم کے بیانیے کو فتح ہوئی ہے, اور پی ٹی آئی کہ جو ایون کینڈیڈیٹس تھے ان کو اپنی ضمانتیں بھی ضبط کرانی پڑی. تو یہ کہتے ہیں نا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سٹارٹ, یہ اب جو مین بات ہے نا کہ یہ بائی الیکشن سے سٹارٹ ہوا ہے. اس کے بعد آپ سینٹ میں دیکھنا, سینٹ کے بعد آپ آگے دیکھنا کہ پنجاب کے چینجز اور اوپر چینجز, یہ پیپل ناؤ, اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اکانومی اور چوزنگ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا, یہ بڑی لیکن ایک سوال کہ یہاں پہ آپ نے جس طرح ضمنی انتخابات کی آپ نے بات کی, اس میں 2 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی, ایک سیٹ جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام جیتی, پی ڈی ایم نہیں جمعیت علماء اسلام, پی ڈی ایم تو نہیں نا, جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے وہ الیکشن لڑا جا رہا اور بائی الیکشن کا پورا از پی ڈی ایم, ان کی ڈیسیژن پورا چلے ٹھیک ہے وہ جیسے آپ, لیکن یہ سیٹیں پہلے بھی انہی کے پاس ہی تھی نا, یہ سیٹیں تو پہلے بھی انہی کے پاس تھی. دیکھیں ایم ایم اے کے پاس تھی پہلی سیٹ جس پہ جے یو ایف اے نے اس پر الیکشن لڑا, اور یہی 2 سیٹیں پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کی اکارڈنگ ٹو دیم کہ جو سینٹرل حکومت میں ہوتا ہے, جو ایڈمنسٹریشن میں ہوتا ہے, وہ بہت انفلوئنس کر دیتا ہے. آپ کو بھی بائی الیکشن کی بات کروں کہ ابھی گجرانوالہ سیالکوٹ کا الیکشن ہو رہا ہے, جس طرح یہ ایڈمنسٹریشن کو یوز کر رہی ہے اگینسٹ رک کرنے کے لیے, یہاں تک کہ جہاں جلسے, یہ تو میں نے اپنی آنکھوں دیکھا ہے کہ جہاں جلسے ہمارے ہونے ہوتے ہیں نا, اس دن وہ سڑکیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں وہاں سے, اور کہتے ہیں اب آپ کی نئی سڑک. حالانکہ الیکشن کمیشن میں آپ کو پتہ ہے الاؤڈ نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ ورک کی ناٹ بی اسٹارٹڈ. سو ود دیم بینگ ان دی یہ وہی کر رہے ہیں جو آپ لوگ کیا کرتے تھے, مطلب یہ دیکھیں یہ اس وقت حکومت میں ہے, ٹھیک ہے, اور دا ریزن پیپل will not vote for them. ابھی آپ جب پنجاب کا الیکشن دیکھیں گے, ابھی 19 کو ہے, آپ سیالکوٹ دیکھیں گے اور آپ گجرانوالہ دیکھیں گے, اور آپ ان کی اتنی ریگنگ اور جو انہوں نے ابھی کوششیں کی ہیں, اس کے باوجود جب سویپ دیکھیں گے نا پی ایم ایل این کا, تو وہ پہلا سٹیپ ہوئے گا کہ لوگوں نے کیسے ووٹ آف نو کانفیڈنس دیا ہے. ایک چیز, ایک تبدیلی میں آپ کو بتانا ہے, ایک تبدیلی بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ان کے منشور میں ہے, اور آئی ایم شیور ملکہ بخاری صاحبہ ہمیشہ ہیومن رائٹس پہ بولتی ہیں, ان کے منشور میں ہے مسنگ پرسنز والی بات. آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب گئے مسنگ پرسنز کے پاس؟ پی ٹی آئی کا کوئی ایک منسٹر گیا؟ شیریں مزاری صاحبہ ہو از دا منسٹر, وہ گئیں؟ کیوں نہیں گئے؟ آج مریم بی بی گئیں, ٹھیک ہے, سولیڈارٹی شو کرنے کے لیے. جب ہزارہ کمیونٹی والی ایشو ہوا تو تب آپ کے اس پرائم منسٹر نے, سلیکٹڈ پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, تب بھی ان کو جا کے نہیں ملے, انہوں نے ان کو بلایا تو سولیڈارٹی شو کرنے کے لیے. اور ایک شکر کریں آپ کہ آپ کے انٹیریئر منسٹر نے یہ مسنگ گیس پر, جو خواتین وہاں بیٹھی ہوئی تھی مسنگ پرسن والے, ان پہ ٹیئر گیس تھی پھینکی. ملکہ صاحبہ اس پہ کیا جواب دیں گی؟ عمران خان صاحب مسنگ پرسنز کے حوالے سے کافی زمانے میں جب اپوزیشن میں تھے تو ایکٹیو ہوتے تھے,